अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती, जनरल फिजिशियन एंड कंसल्टेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आपको खुशामद कहती हूँ हेल्थ स्पेशल में। और ऐसा है कि एंडोमेट्रियोसिस पे हम बात करेंगे। एंडोमेट्रियोसिस जो फीमेल रिलेटेड एक प्रॉब्लम है और इसके बारे में मोस्टली जिक्र नहीं किया जाता या साइलेंटली इसको जो है वो डील किया जाता है और बहुत अरसे बाद पता चलता है कि किसी फीमेल को ये प्रॉब्लम है। अगर बात की जाए इस हवाले से तो खवातीन का 10% जो रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं वो इस प्रॉब्लम को फेस करती हैं। स्लाइटली सा मैं आपको बताती चलूं कि एंडोमेट्रियोसिस जो है, क्योंकि हम पर्टिकुलरली अपने डॉक्टर से बात करेंगे कि ये एक सिमिलर सी जो है लाइनिंग, यूट्रस लाइक लाइनिंग होती है जो आउटर सरफेस पे जो है वो पैदा हो जाती है, बनना शुरू हो जाती है, यानी यूट्रस के बाहर उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, या यूट्रस से बाहर किसी भी ऑर्गन में, ओवरीज में हो सकती है, फ्लोपियन ट्यूब्स में हो सकती है। और तफसीलन हम बात करेंगे अपने डॉक्टर्स के साथ। तो कुछ इस किस्म का ये प्रॉब्लम है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन इसके बारे में नो हाउ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे डॉक्टर इसमें बात करें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और अपने पैनल से आपको इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीना साइमी, जो सीनियर होम्योपैथ फिजिशियन एंड कंसल्टेंट हैं। अरसा 25 साल का इनका एक्सपीरियंस है और स्पेशली गायनी के लिए स्पेशल हैं। और इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर मारिया सरफराज, जो कि सदर हैं फीमेल विंग COH पाकिस्तान सियालकोट की। और यहाँ आपको बताती चलूँ कि ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में और फीमेल रिलेटेड इश्यूज को बहुत अच्छे तौर पे डील करती हैं और 18-19 साल से ये प्रैक्टिस में हैं। इसी तरह साथ में हमारे मौजूद हैं डॉक्टर सहरिश, जो एज ए लेक्चरर भी काम कर रही हैं और उसके साथ ही साथ ये होम्यो फिजिशियन एंड कंसल्टेंट हैं और इनका 10-12 साल का एक्सपीरियंस है और बहुत ही कम्पिटिटिव किस्म की ये डॉक्टर हैं जी। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं और मैं चाहूंगी कि डॉक्टर मारिया सरफराज, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और मैं चाहूंगी कि आप बताइए कि ये एंडोमेट्रियोसिस क्या है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा। पहले तो ये कि आपने मुझे यहाँ पे दावत दी और यहाँ पे कुछ अपना नॉलेज शेयर करने का मौका दिया है। तो ये बात है कि ये जो मसला है ना, ये अक्सर लेडीज में मौजूद होता है और इसको वही बात आपके वाली कि इसको बताया नहीं जाता। पेन किलर्स के साथ इसकी पेन को दूर कर दिया जाता है या नॉर्मल इसको पीरियड डिसऑर्डर समझ के जो है इसको इग्नोर किया जाता है, हार्मोनल इश्यू समझ के इसको इग्नोर कर दिया जाता है। कुछ लोग इसको सिस्ट या जो है वो फाइब्राइड का नाम भी दे देते हैं कि शायद रसोली हो गई अंदर, इस वजह से जो है ना ये मामला हो गया है। लेकिन दर हकीकत ऐसा कुछ नहीं होता। ये असल में यूट्रस के बाहर एक अंदर जो है वो एक झिल्ली होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, और इसके बाहर जो है वो एक यूट्रस के बाहर एक झिल्ली बनना शुरू हो जाती है जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। और ये जो है वो हर पीरियड के दौरान खारिज होती है, लेकिन जब ये खारिज नहीं हो पाती किसी वजह से, किसी अंदर डिसऑर्डर की वजह से, तो फिर जो है ये अंदर स्वेलिंग और वर्म और इस किस्म की जो इन्फेक्शंस हैं वो इससे जो है वो डेवलप होती हैं। जी ठीक, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में और सिंपल वर्डिंग में आपने हमें बताया कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है। और नाज़रीन आपको बताती चलूं कि जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने बताया कि ये एंडोमेट्रियम जो है हमारी यूट्रस के अंदर मौजूद होती है और एक लेयर होती है, लाइनिंग होती है। और यूट्रस के बाहर अगर जो है इसी तरह की सिमिलर, बिल्कुल इसी तरह की लाइनिंग डेवलप करनी शुरू हो जाए, उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाए, तो क्या होता है कि एक प्रोसेस जो चल रहा होता है और पीरियडिकली जो साइकिल चलता है और उसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है और वो जो है वो सिक्रीट हो जाती है। लेकिन इसमें अगर ऐसा हो कि आउटर लेयर में यानी यूट्रस के बाहर इस किस्म की कोई डेवलपमेंट हो जाती है, कोई ऐसी ग्रोथ हो जाती है, तो प्रोसेस वही चलता है। वहां पर ब्लीडिंग तो होती है लेकिन वो ब्लीडिंग जो है वो सिक्रीट नहीं हो पाती। देन उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो जन्म लेते हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो मैं चाहूंगी कि इसके हवाले से मजीद हम थोड़ा बात करें और चलते हैं डॉक्टर समीना के पास। जी डॉक्टर समीना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर समीना, ऐसा है कि कहा जाता है कि पेनफुल बहुत ज्यादा ना ये बीमारी है और प्रॉब्लम है, तो क्या हर पेन जो है वो एंडोमेट्रियोसिस है?
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने मुझे इनवाइट किया और आपके साथ बातें करने का और इन्फॉर्मेशन शेयर करने का जो मौका मिला, ये बहुत मजा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं हम। बातों में बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो पेशेंट्स तक और आम लोगों तक पहुंचा देते हैं। अब बहुत सी ऐसी फीमेल डिजीज है ये, बहुत सी ऐसी फीमेल्स होंगी जिन्होंने ये नाम भी नहीं सुना होगा कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है, लेकिन सबको ये पता है कि सबके अंदर सब फीमेल के अंदर एक ऑर्गन है यूट्रस, जो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन बोलते हैं। सही। अब उसी टाइप की मेम्ब्रेन जब डॉक्टर साहब यूट्रस के अंदर उसकी वॉल्स में और उसके बाहर होती है, और जब उसमें इन्फ्लामेशन होने लगती है, देन पेशेंट को होती है पेन। बिल्कुल। अब ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा, आपने कहा कि क्या हर दर्द जो है वो एंडोमेट्रियोसिस की ही पेन है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही। हर जो दर्द है वो एंडोमेट्रियम की दर्द नहीं है। जब आपको पीरियड स्टार्ट होते हैं, नॉर्मली फर्स्ट 2-3 डेज आपको नॉर्मल सी ब्लीडिंग होती है, थोड़ी सी आपको पेल्विक में हैवीनेस फील होती है, आपकी लेग्स में पेन, क्रैम्प्स, दिस इज द पार्ट ऑफ योर पीरियड्स। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग आपको ब्लीडिंग रहती है, अप एंड डाउन होते हैं और आपकी पेन बहुत शदीद है जो पेन किलर से भी नहीं जा रही, एग्जैक्टली, तो वो है पॉइंट। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट आपने बताया, जो आपने कैसे पहचानेंगे जी आम पेन पीरियड्स की और इसमें यही डिफरेंस है। सही। कि आप रेस्ट करने से, आपका एग लेने से, पेन किलर्स लेने से वो ठीक नहीं हो रही। सही। तो इसलिए हर दर्द जो है वो एंडोमेट्रियोसिस की दर्द नहीं है। हो सकता है आपको अपेंडिसाइटिस हो, अपेंडिक्स की पेन हो। क्या हर पीरियड पेन एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है? हर पीरियड पेन भी एंडोमेट्रियोसिस नहीं हो सकता है। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो है ना वो हर प्रॉब्लम करते हैं। पीरियड्स में जो पेन होती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि नॉर्मल होती है। सही। जो 2 से 3 डेज में खत्म हो जाती है, नॉर्मल ब्लीडिंग होती है। जब आपको अपने पीरियड्स के अंदर एबनॉर्मेलिटीज नजर आए, हैवी पेन है, मूड स्विंग्स हैवी हैं, और आपको पेन भी जो है इतना है कि आप डेली रूटीन के जो आप काम कर लेते थे वो आप कर नहीं पा रहे हैं, ठीक हो गया, तो वो पेन आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो रही है, तो वो पेन जो है हर पीरियड्स की पेन एंडोमेट्रियोसिस नहीं है। वेरी नाइस, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। हमारे साथ डॉक्टर सैरिश हैं, और डॉक्टर सैरिश जो हैं एक लेक्चरर भी हैं, होम्योपैथिक फिजिशियन हैं और अरसा 10-12 साल से प्रैक्टिस में हैं। तो डॉक्टर सैरिश, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा पैथोलॉजिकली इसको टच दें कि एंडोमेट्रियोसिस जो है जब होता है तो कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और किन किन ऑर्गन्स को जो है ये अफेक्ट करता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुमा, आपसे बात करके और आपसे ये इस तरह से आपको ज्वाइन करके बहुत बहुत अच्छा लगा, और जो टॉपिक आपने चूज किया है दैट इज रियली अमेजिंग। आज मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूंगी कि एंडोमेट्रियोसिस जो सिचुएशन है, इट्स अ लिटिल क्रिटिकल सिचुएशन फॉर अ वुमेन, और ये मैरिड और नॉन मैरिड दोनों ही लेडीज के अंदर पाई जा सकती है। और अगर बात आती है कि एंडोमेट्रियोसिस में पैथोलॉजिकल क्या टच हो सकता है, देखिए एंडोमेट्रियोसिस एक बड़ी ही जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन होती है, और उसको हैंडल आउट करना भी थोड़ा क्रिटिकल होता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी हमें बताया कि होता क्या है। अब अगर हम पैथोलॉजिकली इसको देखें तो इसकी स्टेजेस हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज। एंडोमेट्रियोसिस में जब हम पैथोलॉजिकली लैब में इसको आइडेंटिफाई करते हैं या फिर उसको स्कैन करते हैं तो हमें ऐसे कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं। सही। लेकिन एज अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स, एज आई टोल्ड यू कि इसके स्टेजेस हैं, तो फर्स्ट स्टेज में आपको लिटिल बिट स्लाइडली पेन्स होते हैं, और सेकंड स्टेज में वो बढ़ जाते हैं, और फिर वो बिल्कुल रेगुलर पेन्स हो जाते हैं, वो नहीं रुकते किसी भी पेन किलर से, किसी भी जो है वो और मेडिकेशन से वो पेन्स नहीं रुकते, क्योंकि वो अपनी जगह से एक्सीड कर चुकी होती है। जैसा कि भी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये अपनी जो लेयर है मायोमेट्रियम, इसके बाहर भी ये बन जाती है, ये लेयर यूट्रस के बाहर, लेकिन अब एक्सीड करते हुए ये आपकी फैलोपियन ट्यूब्स को अफेक्ट करती है, आपकी ओवरीज को अफेक्ट करती है, और यहाँ तक कि इनफर्टिलिटी का इशू भी क्रिएट करती है। बिकॉज जैसे कि हम आजकल एक लफ्ज सुनते होते हैं कि जी चॉकलेटिक सिस्ट, जब ब्लड अपना कलर चेंज कर लेता है, इट बिकम्स लिटिल ब्राउनिश, तो वो एक सिस्ट बन जाता है और उसको चॉकलेटी सिस्ट कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो फैलोपियन ट्यूब्स भी ब्लॉक करता है, और जाहिर सी बात है हेमरेजिक इश्यूज हो रहे हैं तो ब्लॉकेज भी आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी जब
ٹیوبس بلاک ہیں، سپرمس کا جو ہے وہ ٹرانسفرجن یوٹرس تک نہیں ہوگا اور انفرٹیلٹی کریٹ ہوگی. تو آپ انڈائریکٹلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا اینڈومیٹریم ہے، یہ اینڈومیٹروسس ہے، یہ آپ کے یوٹرس کو، آپ کی فیلوپین ٹیوبس کو، آپ کی اووریز کو، آپ کے جو آپ کا نیچے تک پیلوک ایریا ہے وہاں تک بھی افیکٹ کر سکتا ہے. اینڈ اٹ ڈیفینیٹلی گو ٹوورڈز دا کینسر. سو مے بی پاسبل کہ آپ کے پیشنٹس جو کہ بہت زیادہ کرونک ہو جاتے ہیں انہیں ہسٹریکٹومی کا سامنا کرنا پڑے. اور یہ ہم آگے چلیں گے. ابھی یہ کہ پیتھولوجی کے حوالے سے آپ نے بتایا، بہت ہی بہترین طور پہ گائیڈ کیا. اور ناظرین، جس طرح کہ ڈاکٹر سہرش نے بتایا کہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ افیکٹ ہوتے ہیں، پیلوک ایریا اوور آل افیکٹ ہوتا ہے، اور اس میں اووریز ہیں، فیلوپین ٹیوبس ہیں جو انفلمیشن ہو جاتی ہے، انفلیمڈ ہو جاتی ہیں. یعنی عام لفظوں میں وہاں اسکارنگ بھی ہوتی ہے، سوزش بھی ہو جاتی ہے، زخم بھی بن جاتے ہیں، اس قسم کی پرابلمز جو ہیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور چاکلیٹ سسٹ بھی بن جاتی ہے. تو اس طرح سے ہوتا ہے. اور کس طرح اس کو ڈیل کیا جاتا ہے، ہومیوپیتھی کا کیا رول ہوتا ہے، یا کون سی خوراک جو ہے فائدہ مند ہو سکتی ہے، یہ تمام باتیں، اس کی وجوہات ہم ساتھ ہی ساتھ ڈسکس کریں گے. جی، تو ڈاکٹر ماریا آپ کی طرف آتے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ بتائیے کہ جب کسی کو اینڈومیٹریوسس ہو جاتا ہے تو کیا ایسے میں پریگنینسی ممکن ہے؟ جی، ایسے میں پریگننسی تو ممکن ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم آ جاتا ہے. اور 50% جو فیمیلز ہیں ان کو پریگننسی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو میڈیسنز کے تھرو جو ہے وہ پہلے سالو کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے یہ کیا جائے، کیونکہ آگے آنے والے ٹائم پہ پھر یہ آگے پین اور کافی جو ہے وہ مسئلے پیدا کر دیتی ہے. تو اس کا جو علاج ہوتا ہے وہ ویسے تو جدید سائنس آج کل آ چکی ہے، تو اس میں IVF بھی اچھا ٹریٹمنٹ ہے. اور اس کے علاوہ اس میں ایک چھوٹی سی جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے، اس سے ہمیں زیادہ بہتر پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہے یہ اندر معاملات کیا چل رہا ہے. اگر تو یہ ہے تو پھر اس پریگننسی کے مسئلہ بن جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر ماریا، آپ نے بتایا کہ پریگننسی تو ہو سکتی ہے بٹ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. ناظرین، بانجھ پن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ بانجھ پن جو ہے اینڈومیٹریوسس اگر ہو جاتا ہے تو 20 to 50% جو ہے بانجھ پن کا سبب بنتا ہے اگر کسی کو اینڈومیٹریوسس ہے تو. اچھا ڈاکٹر سمینا، میں چاہوں گی کہ آپ بتائیے کہ جو ہے یہ پرابلم اینڈومیٹریوسس ہومیوپیتھی میں اس کا کیا کردار ہے، ہماری ہومیوپیتھی کیا کرتی ہے، ایسا ہو تو کون سی میڈیسن ہے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ کہ اینڈومیٹریوسس جو ہے اس میں ہومیوپیتھی، جیسے ابھی آپ ڈسکشن ہم کر رہے تھے کہ انفرٹیلٹی کا کاز، جی بالکل انفرٹیلٹی کا کاز ہے جیسے ابھی آپ نے بتایا 2.5%، لیکن اس کا مین کاز یہ نہیں ہے. اس کو ٹریٹ کرنے کے بعد پریگننسی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر اس کو آپ ٹریٹ نہیں کرتے ہو، آپ کنسیو کر لیتے ہو تو آپ کو ارلی مسکیریجز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں، اور ارلی مسکیریجز کے ساتھ ساتھ جو آپ کو پین برداشت کرنی پڑتی ہے وہ ایک علیحدہ سے ہے. ہومیوپیتھی کا اس میں بہت اچھا رول ہے. جہاں پہ انفلمیشن آتی ہے وہاں پہ ہومیوپیتھی آتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ تمام میڈیسنز تمام پیشنٹس کے لیے نہیں ہے. ہر پیشنٹ کے مائنڈ سمٹم کے حساب سے اس کی میڈیسن ڈفرنٹ ہوتی ہے. لیکن جو بہت زیادہ ہم نے یوز کی ہیں، جن سے بہت سے پیشنٹس جو ہے وہ پریگننٹ ہوئے ہیں اور ان کو بہتری آئی ہے، اس میں سیپیا سرفہرست ہے. بالکل. اس میں لیکسس، جس میں آپ کے لیفٹ سائڈ پہ پین ہے، پیشنٹ کے موڈ سوئنگز ہیں، چڑچڑا، غصہ، اس میں بہت اچھا کام. کلکیریا کارڈ بہت اچھا کام کرتی ہے. یہ پیشنٹ اوبیس ہے، اس کو ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے، ٹھنڈ لگنے کا رجحان اس کو زیادہ ہے. کلکیریا کارڈ بہت اچھا کام کرے گی. اگر آپ کو چاکلیٹ سسٹ بن جاتی ہے یا اویرین سسٹ بن جاتی ہے تو اس میں ہماری بہت سی میڈیسنز ہیں. لیوفائٹس بہت اچھا کام کرتی ہے ہماری، بہت اچھا کام کرتی ہے ہماری، اور بھی بہت سی میڈیسنز ہیں. اور اس میں جو میں نے جس کے ریزلٹ دیکھے ڈاکٹر صاحب، ایک تو اسٹیفسکیریا نے بہت اچھا کام کیا، ایک ایگنس کاس نے بہت اچھا کام کیا، اگر یورین ریلیٹ آ گیا تو کینترس نے بہت اچھا کام کیا. تو ہومیوپیتھک جو ہے اس میں ایک کمپلیٹ علاج، اور وہ ڈیپینڈ کرتی ہے. 5-6 میڈیسنز نہیں ہیں یہاں ہم پروگرام میں بیٹھ کے آپ کو بتائیں گے تو آپ کا اینڈومیٹریوسس ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، اس کے لیے آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. ٹریٹمنٹ، آپ کا چیک اپ، آپ کے الٹرا ساؤنڈس، آپ کا اسکین، آپ کی ہسٹری، سب چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہو گیا، بہت بہترین.
اور ناظرین آپ کو بتاتی چلوں ایک میڈیسن کو بھی ایڈ کرتی چلوں کہ اورم میور نیٹ جو ہے اگر کسی ٹریٹمنٹ میں شامل نہیں فیمیل کے تو میں سمجھتی ہوں کہ کیس جو ہے وہ سالو نہیں ہے، سالو بھی نہیں ہوتا. یس ڈاکٹر بہت اچھی ابھی آپ نے بات کی، سوری آپ کی بات کر رہی ہوں. اورم میور آپ کو پتا ہے سونا، ہاں جی، سونا یعنی کہ گولڈ، اس سے بنتی پیشنٹ، وہ پیشنٹ جو مایوسی کا شکار ہے ایگزیکٹلی کہ ہمیں نہیں ہو سکتا، یہ کیا ہو گیا، انفرٹیلٹی کے ایسے پیشنٹس آتے ہیں کہ وہ مایوس ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے ہوپ بالکل نہیں ہوتی ہے کہ اس طرح سم ٹائم کنڈیشن ان کی اتنی خراب نہیں ہوتی بٹ یہ کنڈیشن ہوتی ہے مینٹلی، وہاں پر یہ بہت اچھے دیتی ہے. بالکل صحیح. اور اس طرح آپ کو بتاتی چلو ناظرین کہ ہومیوپیتھی میں نہ صرف ہم پہلے انفلاممیشن کو دور کرتے ہیں، اس کا جو ہے کانسٹیٹیوشن دیکھتے ہیں، میاسمیٹکلی اس کو ڈیل کرتے ہیں، ہسٹری دیکھتے ہیں اس کی، اور پیشنٹ کی جو پریزنٹ کمپلینٹس ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں، اس کی پین کو دور کیا جاتا ہے جو کہ اس کو بہت زیادہ تکلیف دے رہی ہوتی ہے. اور اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر سیرش ہیں. تو ڈاکٹر سیرش میں چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیے کیا یہ کینسر بھی بن سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے اپنی بات میں ذکر بھی کیا تھا، اور اگر بن جاتا ہے تو تب اس کے جو ہے وہ کیور کے چانسز کتنے ہوتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت ہی پیارا آپ کا کوشچن ہے، اور جس خوبصورتی سے آپ اس کو لے کر چل رہی ہیں دیٹ از ریئلی امیزنگ. اچھا کینسر کی اگر ہم بات کریں، ایکچولی کینسر کو سمجھنا پہلے ضروری ہے کہ وہ ہے کیا. اٹ از فیوژن ریئیکشن، ٹھیک ہے، جو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسٹیم سیل ہمارے کہیں پر بھی بن جاتے ہیں، جیسے ہم نے مایومیٹریم کی بات کی کہ وہ باہر بھی کریٹ ہو جاتی ہے، تو یہ اسٹیم سیلز کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. اب اگر یہ اپنے نیوکلس کو ڈبل کرتے جا رہے ہیں اور فیوژن ریئیکشن بڑھ رہا ہے تو یہ کارسینوما بن جائے گا، اور آفٹر کارسینوما یہ کیس اور زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، اس کو ڈیل کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں امید نہیں چھوڑنی ہے، اور جہاں پر سیزر کی بات آتی ہے، جہاں پر کٹ آف کی بات آتی ہے، اور جہاں پر مزید جو ہے وہ پیشنٹس کے ساتھ ایک تو وہ آلریڈی تکلیف میں ہوتے ہیں، پھر انہیں اور تکلیف دے کے علاج کیا جائے، تو یہ ہماری ہومیوپیتھک کے اصول کے ذرا سا خلاف ہے. تو یہاں پر ہم ہومیوپیتھک کی بات کریں گے کہ جب پیشنٹ اس سچویشن میں، اس کریٹیکل سچویشن میں ہو کہ جب وہ امید چھوڑ جائے، تو ہمیں بہت سی میڈیسنز بہت اچھا ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں، ایک دوست کی طرح ہمیں ڈیل کرتی ہیں. تو اگر ہم کارسینوما کی بات کریں، آپ کیا آج کل بہت سارے لوگ اپنی جو پرابلمز ہیں ان کو بڑھا لیتے ہیں، جیسے کہ پین کلرز کی بات ہوئی کہ پین کلرز کھاتے کھاتے وقت گزار لیتے ہیں، وہ اسٹیج 1 سے سیکنڈ اسٹیج پہ، پھر تھرڈ اسٹیج پہ، پھر ففتھ اسٹیج پر جب وہ آتا ہے تو وہ کارسینوما کی شکل اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا ڈاکٹر سیرش بہت بہترین آپ بتا رہی ہیں، بہت ہی بہترین قسم کی گفتگو چل رہی ہے، لیکن یہاں ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، تو ناظرین ہم ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ کے ساتھ ڈاکٹر ہما چشتی. آج ہم بات کر رہے ہیں فیمیل کے ٹاپک پہ، اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اٹ از انڈر ڈائگنوزڈ ان پاکستان، کہ پاکستان میں اس کو ڈائگنوز کیا ہی نہیں جاتا، یا پھر یہ ڈائگنوزس پروسیس میں ہی رہتا ہے، اور اینڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کو اینڈومیٹریوسس ہے. تو ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر سیرش سے، وہیں سے کنٹینیو کریں گے، بہت ہی بہترین گفتگو چل رہی تھی. جی کارسینوما جب بن جاتا ہے تو کس طرح سے پھر ہومیوپیتھی رول پلے کرتی ہے؟ میں چاہوں گی آپ بات کریں ڈاکٹر سیرش. ڈاکٹر صاحب اپنی بات کو کنٹینیو رکھتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کارسینوما میں جب داخل ہو جاتا ہے نا مریض، تو پھر وہاں سے ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ وہ سمپٹمیٹیکلی اپنے پیشنٹ کو ریلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو ایریا ہوتا ہے پیلوک ایریا، اور اس میں تمام جتنے بھی اعضاء ہوتے ہیں بڑے ہی نازک ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، تو ان کو ٹریٹ کرنا بھی اتنا ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن ہومیوپیتھک میڈیسنز اس طرح سے ورک کرتی ہیں کہ وہ آپ کے مائنڈ سمٹم کو، آپ کے اسٹمک سمٹمس کو، آپ کی روح کو ڈیل کر رہی ہوتی ہیں. تو کارسینوما جو کہ ایک امراض خبیثہ ہے، اور جب جو پیشنٹ ہوتا ہے اس میں وہ داخل ہو جاتا ہے تو اس کی ہوپس بھی ٹوٹنے لگتی ہیں. تو ہم وہاں سے اسٹارٹ لیتے ہیں کہ ہم اپنے پیشنٹ کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، انہیں مینٹلی طور پر ریلیف دیتے ہیں تاکہ وہ ہماری میڈیسن کو ایکسیپٹ کرنے کے قابل ہو جائیں. یعنی ڈاکٹر سیرش آپ کو یہاں پر میں تھوڑا سا ڈراپ کروں گی. کینسر میں نے پوچھا کہ یہ کینسر بن سکتا ہے، اینڈومیٹریوسس جو ہے، آپ نے کہا بالکل ایسا ہو سکتا ہے، یعنی اگری کرتی ہیں اس چیز پہ کہ یہ کینسر بن جاتا ہے، اور ہومیوپیتھی میں اس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے؟ جی جی
جی میں نے آپ کو یہی بتایا کہ جب کارسینوما میں یہ داخل ہو جاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ obviously جب سسٹ بہت عرصہ آپ کی باڈی میں پڑی رہے گی اور اس کو جو ہے وہ ڈائگنوز نہیں کیا جائے گا، اس کو ٹریٹ نہیں کیا جائے گا، تو وہ کارسینوما میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ اپنی جڑیں پھیلانا کون سی شروع ایسی کر دیتی ہے۔ میڈیسن ہے ہومیوپیتھی کی جو ایسا ہو جائے تو آپ یعنی ٹاپ آف دا لسٹ ایسی کوئی میڈیسن جو ہم دیتے ہیں اور پیشنٹ کو کیور کی طرف لے چلتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت پیاری بات کی آپ نے، بہت اچھی ایسی میڈیسنز ہیں جن کو اگر آپ کے پاس پیشنٹ انڈر ٹریٹمنٹ ہے تو لیکسس کو یوز کیا جا سکتا ہے، سیپیا بہت اچھا کام کرتی ہے، اور اگر کارسینوما کی طرف آئیں تو ہمارے پاس بیسیلینم ہے، ٹیوبرکلینم ہے جس کے اندر خاص طور پہ گلٹیاں پائی جاتی ہیں، اور اپنا کارسینوسن ہے۔ یہ ساری میڈیسنز جو ہیں وہ اسپیسیفک اگر ہم کہیں تو کارسینوما میں، اور اگر ہمیں سمپٹومیٹیکلی ہم بات کرتے ہیں تو ایپس میلیفیکا، آرسینک ایلبم، اگر بہت زیادہ بے چینی ہے، پفی سویلنگ آپ کی جو ہے وہ اسکن پر موجود ہے یا کہیں کسی ایریا میں، تو ایپس میلیفیکا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اور لیکسز اگر آپ کا جو پھیل چکا ہے بہت زیادہ اینڈرومیٹریوسس اور پھر وہ سی اے میں کنورٹ ہو چکا ہے تو کینسرز بہت اچھا کام کرے گی، اسپیشلی ڈیورنگ یو ٹی آئی۔ اور یہاں ناظرین تھوڑا سا ایڈیشن کرتی چلوں کہ کیلیم آیوڈائڈ ہماری ایک میڈیسن ہے کہ جو اس طرح کے کہیں پر بھی اوور گروتھ اس قسم کی ہو، گلینڈیولر قسم کی اور یوٹرائن اوور گروتھ میں بھی جو ہے یہ بہت اچھا کام کرتی ہے، اور اس طرح کی لائننگز بھی جو ڈیولپ کرتی ہیں تو اس میں بھی جو ہے یہ بہتری کرتی ہے۔ اچھا اب میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر ماریا آپ اس حوالے سے کچھ بتائیے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کیا یہ شادی یا پریگنینسی سے یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، یہ ایک بس ہمارا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ اکثر بچیوں کو یہ کہا جاتا ہے جب ان کو پیریڈ پین نہیں جا رہی ہوتی تو اکثر جو ہے وہ کہا جاتا ہے جس کی شادی کر دی جائے تو یہ معاملات درست ہو جائیں گے۔ یہ معاملات درست نہیں ہوتے، بس تھوڑے سے دب جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ معاملات بگڑتے ہی رہتے ہیں، خراب ہی ہوتے رہتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ بعد میں یہ سسٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، بعد میں یہ فائبرائڈز بن جاتے ہیں، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی۔ یہ اس کا ٹریٹمنٹ کروا کے، بلکہ میں تو کہوں گی کہ جب انمیرڈ لڑکیاں ہوتی ہیں ان کا پورا الٹرا ساؤنڈ کروا کے، ان کا پورا دیکھ کے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کی شادی کرنی چاہیے۔ کیونکہ بعد میں جا کے جو ہے وہ پریگنینسی میں اور اس قسم کے معاملات میں بنتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ مسئلہ بنتا ہے۔ ایون دین اگر وہ انٹر کورس کرتی ہیں تو اس میں بھی پین ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیلوک ایریا میں درد کے ساتھ ساتھ ان کو کمر میں درد رہنا شروع ہو جائے گی، ویکنس فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹانگوں میں ہیوینس فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرف ڈاکٹر ماریا بالکل میں اسی طرف آ رہی تھی، اب چونکہ آپ بات کر رہی ہیں تو ہمارے ناظرین کو اب بتائیے یہ بات کہ انڈومیٹریوسس میں کیا کیا علامات سامنے آتی ہیں اور کون سی ایسی علامت ہوتی ہے جو کہ خطرناک ہوتی ہے؟ ہاں جی، اگر آپ کی 3 ماہ سے زیادہ اوپر بلیڈنگ چل رہی ہے، اس میں کلاٹس آ رہے ہیں، تو پھر جو ہے وہ خطرے کی بات ہو سکتی ہے۔ یہ زیادہ تر جو انڈومیٹریوسس کی درد ہوتی ہے یہ پیریڈ کے 2 دن پہلے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پیریڈ کے اینڈ تک رہتی ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ بچیاں ہیں یا ہاؤس وائف ہے یا کیا کہتے ہیں یہ ورکنگ وومینز ہیں، اور اگر ان کی مسلسل پیریڈ میں درد ہو رہی ہے، پیریڈ جیسی درد ہو رہی ہے، پیلوک ایریا میں پین ہو رہی ہے، بلیڈنگ نہیں بند ہو رہی، تو پھر جو ہے یہ ضروری ہے کہ ان کو چیک کروانا چاہیے کہ یہ کہ انڈومیٹریوسس تو نہیں شروع ہو گیا ہوا یا کوئی اس قسم کا معاملہ تو نہیں شروع ہو گیا ہوا۔ لیکن لوگ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہارمونل ایشو اکثر کہہ کے اس کو دبایا جاتا ہے کہ جی ہارمونل ایشو شاید بن گیا، اس سے ہارمون ضرور ڈسٹرب ہوتے ہیں، لیکن یہ اٹس ناٹ مین کہ یہ جو ہے یہ اس طرف نہیں جا سکتی تکلیف، اور اس کو اکثر جو ہے وہ چیک کروانا بھی چاہیے۔ تو اس کی جو سائنز ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو وہ ہیوی بلیڈنگ ہو سکتی ہے، ساتھ پین ہو سکتی ہے، اس کی ٹانگوں میں ڈائگنوسس کے ساتھ ڈپریشن، لیگز میں پین بہت زیادہ ہوتی ہے، ہیوی بلیڈنگ ہوتی ہے، اسپاٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، اور تھائز میں بہت زیادہ پین کا جو ہے وہ کرتی ہیں ذکر فیمیلز، بہت زیادہ انٹینسو قسم کی پین ہوتی ہے۔ اور ایک اور چیز جو ہے دیکھنے میں آتی ہے کہ یورین اور سٹول کا جو سسٹم ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ بھی پینفل ہو جاتا ہے۔ تو میں چاہوں گی اس حوالے سے آپ ہومیوپیتھی کی کوئی میڈیسن آپ ہمیں بتائیں کہ جو وہ اتنی سیویئر قسم کی جو پین ہو رہی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرے، اور اس طرح کا یہ جو پرابلم آتا ہے اس کو یعنی ایمرجنسی سی جو کنڈیشن بنی ہوتی ہے اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے؟
میں باقی ڈاکٹرز کی بھی بات سے اتفاق کروں گی. انہوں نے جس طرح کے ایپس اور لیکسز بتائی ہیں تو یہ تو بہت بڑی میڈیسن ہے. رائٹ سائڈ کی جو ہے وہ ایپس ہے, لیکن اس میں اور بھی میڈیسن جو میرے ایکسپیرینس میں جو ہے وہ چیزیں ہیں وہ میں ضرور بتاؤں گی. اور وہ یہ ہے کہ اس میں لائکوپوڈیم بڑا اچھا کام کرتی ہے. کلکیریا کارب خاص طور پہ جو ان معاملات میں جو تھوڑی سی ہیوی قسم کی جو ہے وہ ہو جاتی ہیں عورتیں جو ہیں جو زیادہ ہیلدی ہو جاتی ہیں, اس میں کلکیریا کارب بہت اچھا بلیڈنگ کو بند کرتی ہے. سیپیا جو ہارمونل ڈسٹربنس کو بڑا اچھا کور کرتی ہے. لیکسز جو ہے وہ لیفٹ سائڈ کے پرابلمس کو کور کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ان میں 2-3 چیزیں اور انکلوڈ کروں گی. وہ ہے جو ہے فولیکولینم ہے, پھر اس کے بعد اوارین ہے. یہ ہماری میڈیسن بڑا اچھا کام کرتی ہے ہارمون میں. اور اب تو میں نے دیکھا ہے کہ اب تو ہمارے پروجسٹرون اور اس قسم کے جو ہارمونز ہیں وہ بھی آ چکے ہوئے مارکیٹ میں, جو کہ ان میں ہمارے لیے بڑے ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید یہ ہومیوپیتھی کی ایک بدقسمتی سمجھ لیں کہ ہمارے پاس کیس اس وقت آتا ہے, ہمارے پاس زیادہ تر لوگ اس وقت آتے ہیں جب یہ سارے پروسیس سے گزر چکے ہوتے ہیں اور وہ ناممکن چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں. ہارمونل پلس کھا کے یا اس قسم کی جو میڈیسنز کھا کے ہمارے پاس پیشنٹ نے آنا ہوتا ہے اور اس وقت وہ معاملہ کافی بگڑا ہوتا ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ پھر اس بات میں ہومیوپیتھی کو شاباش بھی دوں گی اور یہ بھی کہوں گی کہ اس وقت آگے جو ہم لوگ کیس کو ہینڈل اور ٹیکل کر سکتے ہیں اگر, تو پھر پہلے کیوں نہیں لوگ ہم سے رجوع کرتے. ڈاکٹر ماریہ بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے بتایا. اور ناظرین یہاں میں ایڈیشن کرتی چلوں کہ جیسے بات ہو رہی تھی کہ لیگز میں پین آتی ہے, تھائز میں پین آتی ہے, وائبرنم ہماری میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے اس سلسلے میں. اور اس کے ساتھ بھی آ جاتی ہے بیچ میں ٹریلیم آ جاتی ہے. یہ بہت دیدی آپ کو موقع بالکل دیا گیا ہے ڈاکٹر ماریہ, بالکل. اور اب پھر پروگرام کے ٹائم میں تاکہ باقی اسپیکٹس کو بھی کور کیا جا سکے ہم آگے بات کریں گے. جی ڈاکٹر سمینا, میں چاہوں گی کہ آپ بتائیے کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, اینڈومیٹریوسس کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی اگر دیکھا جائے تو جو اسپیشل قسم کی دیکھیں جینیٹکلی ہوتا ہے تو اتھینٹک قسم کی آپ کو ریزن نہیں ملے گی, لیکن بہت سی ریزنز ہیں. جیسے بھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہارمونز امبیلنس ہے, آپ کا اوور ویٹ ہونا ہے, آپ کی ڈائٹ کا بہت بڑا رول ہے. ایون امیون سسٹم امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے, جینیٹکلی تو ہوتا ہی ہے آپ کا یہ. اور آپ کی اس میں ڈائٹ رول کرتی ہے, آپ کا لیزی جو لائف سٹائل ہے اس کا بہت زیادہ رول ہے اس میں, اور آپ کی پین کلرز جو یوز کرنا اور ادھر سے سن کے ادھر سے ٹوٹکوں کو یوز کرنا. اور ایک بہت مزے کی بات کہ ہم اس بات کو بہت لائٹ لیتے ہیں جب آپ کو پیشنٹ یہ بتاتا ہے, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ہم اس کو ہارمون امبیلنس کہہ کے ٹال دیتے ہیں. ہاں جی, کبھی بھی آپ کو جب پیلوک پین کے ساتھ پیشنٹ آتا ہے تو اس کو لائٹ نہیں لینا, اس کی آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے ضرور. تو اس طرح اس کی بہت سی ریزنز ہیں. اتنی ایگنائزنگ پینز ہوتی ہیں سم ٹائم ڈاکٹر سمینا کہ پیشنٹ وامٹ کرتا ہے, وامٹ بھی کرتا ہے, ان کو کولک بھی اسٹارٹ, بہت زیادہ کولک ہوتی ہے, انٹینسو قسم کی, وہ ڈبل ہو رہا ہوتا ہے, رول ہو رہا ہوتا ہے, اتنی زیادہ یعنی بری یہ پین ہوتی ہے. اور میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ وہاں کیمومیلا کو ضرور کنسیڈر کریں. ایگنائزنگ پینز جو کہ برداشت ہی نہیں ہو رہی ہیں بالکل بھی, بہت ہی بہترین ہائی پوٹینسی میں کام کرتی ہے. لیکن یہاں کہتی چلوں کہ سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی ہے اور کنسلٹنٹ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہی جو ہے آپ میڈیسن کا استعمال کریں. اچھا یہ چیزیں ہو گئی بالکل صحیح. اچھا تھوڑا سا ڈائٹ پہ بھی جو ہے نا وہ آپ روشنی ڈالیے کہ کون سی خوراک ان کو جو ہے نا کھانی چاہیے ایسی صورت میں کہ وہ بہتری کرے اور کون سی نہیں کھانی چاہیے. خالی صرف خوراک سے آپ ٹھیک نہیں ہوں گی. اگر آپ اینڈومیٹریوسس کی پیشنٹ ہیں تو آپ کو اپنا مکمل چیک اپ کروانا ہے. اب ڈائٹ میں جو کیفین ہے, جنک فوڈ ہے, جس کے اندر آپ کا باسی کھانا ہے, جس کو ہم فریز کرتے ہیں پھر نکالتے ہیں, فروزن فوڈز, ان چیزوں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے. کھانا کیا ہے, آپ نے سمپل کھانا کھانا ہے جس میں وائٹامن ڈی ہونا چاہیے, وائٹامن آئرن, یس اومیگا 3 ہونا چاہیے جس میں, اور اس میں سبز پتوں والی ساری سبزیاں آپ لے سکتے ہیں. پالک ہو گئی, میتھی ہو گئی, آپ یہ لے سکتے ہیں. فروٹس آپ لے سکتے ہیں. ہلدی اور ادرک کا زیادہ استعمال. یس آپ کو پتا ہے ہلدی تو ویسے ہی اینٹی انفلامیٹری ہے, بالکل. ادرک بھی, اور ان کا جو قہوہ بنا کے لیں تو وہ بھی آپ کی سوزش کو کافی حد تک کم کرتا ہے. صحیح, بالکل صحیح. تو آپ کو وہی چیزیں لینی ہیں جو فریش ہیں
और टीन, कैट, मार्केट से मिलने वाली चीजें नहीं लेनी, योगर्ट को आपने नहीं भूलना। ठीक हो गया। और यहाँ जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने बताया, जंक फूड से परहेज करें और इसके साथ ही साथ ज्यादा मीठे को भी नहीं लेना होता। कोल्ड ड्रिंक्स का बताया, रेड मीट को भी कुछ अवॉइड कीजिए। ये चीजें जो है ना वो प्रॉब्लम बना सकती हैं, जबकि ताज़ा फल और बाकी तमाम चीजें जैसा डॉक्टर साहिबा ने गाइड किया अगर आप लेते हैं तो आपकी तकलीफ में कमी आती है। अच्छा डॉक्टर सैरिश, मैं चाहूंगी कि इन शॉर्ट व्यू आप बताइए कि स्ट्रेस और एंडोमेट्रियोसिस का क्या ताल्लुक है? जी डॉक्टर साहब, मैं दरअसल इसी क्वेश्चन का वेट कर रही थी। एक्चुअली स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस जो है वो आपका कॉर्टिसोल लेवल के हाई होने को कहेंगे। ठीक है, अब कॉर्टिसोल लेवल हाई कब होता है? जब आपके हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हमारे हार्मोन्स जो कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है, अब वो बिल्कुल ही डिसबैलेंस हुए हुए होते हैं ड्यू टू द इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन जब क्रिएट हुआ हुआ है तो बॉडी बार बार आपको साइन अप करती है, कभी सर दर्द की सूरत में, कभी बुखार चढ़ने की सूरत में। तो ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेस आपको सबसे ज्यादा फील हो रहा होता है और मायूसी बहुत ज्यादा महसूस होती है। तो कॉर्टिसोल लेवल इस सिचुएशन में हाई हो जाता है और स्ट्रेस क्रिएट करता है, जिससे कि आपने इन शॉर्ट पूछा। ठीक हो गया, बहुत ही बेहतरीन बताया आपने। और नाजरीन, अगर स्ट्रेस को कवर करना है तो डेफिनेटली मोबाइल से थोड़ी दूरी रखिए, और क्योंकि ये भी जो है कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ाने का सबब बनती है। इसमें कुछ रेस होती है, कुछ स्क्रॉलिंग इस किस्म की होती है, आपकी नींद की कमी जो है वो वजह बनती है। इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो जन्म लेते हैं। और स्ट्रेस का ताल्लुक इसलिए भी है क्योंकि स्ट्रेस जो है हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट करता है, तो फिर इस वजह से एंडोमेट्रियोसिस जो है वो उसका प्रोसीजर ज्यादा कैटालिस्ट का काम करता है, वो ज्यादा तेज हो जाता है और मसले मसाइल बनते हैं। अच्छा डॉक्टर मारिया, मैं चाहूंगी कुछ एहतियाती तदाबीर आप बताइए कि एंडोमेट्रियोसिस के सिलसिले में जो कि गाइडलाइन हो। उसमें सबसे पहले तो मैं समझूंगी कि जो उसके लिए सबसे बेहतर है वो है उसमें कि आपकी प्रॉपर नींद और साथ थोड़ी सी हल्की फुल्की एक्सरसाइज। क्योंकि आजकल हम ऐसे दौर में शामिल हो चुके हुए हैं कि जहाँ पे हमने फिजिकल अपनी जो एक्टिविटीज हैं वो खत्म कर दी हुई है, सब कुछ मोबाइल, टीवी और इन चीजों में हमने कन्वर्ट कर दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से कि अगर हम इन चीजों से दूर रहें और कम इस्तेमाल करें, और नींद खास तौर पे जो 9 से रात 9 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक की ये नींद जो है ये कमाल की नींद है। इसमें आपकी ग्रोथ होती है, आपकी मेंटल प्रिपरेशन होती है, इसके अलावा आपकी बॉडी की जो है वो सारी जो है वो नरिशमेंट पूरी हो रही होती है। ये खुद बहुत अच्छी एक चीज है। और मैं समझूंगी कि जो ज्यादा इसमें है वो सीड्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत कमाल का है, और जो है वो खास तौर पे सीड में अखरोट जो है वो मेरे ख्याल से इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं। और जो अगर देखा जाए तो इसमें कमी जो देखी जाए वो वही जिस तरह के वो डॉक्टर ने बताया, एक वो कि सुर्ख किसी किस्म का रेड मीट हो गया, फिर फास्ट फूड हो गया, कैफीन हो गई और बेकरी आइटम्स। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक इतना तो इंसान को अपने टाइम के लिए निकालना ही चाहिए अपनी सेहत के लिए कि वो थोड़ी सी वॉक और थोड़ी सी एक्सरसाइज रखे। आप देखें बाहर के लोगों की हम हर तरह से बातें करते हैं कि जी वो बहुत यंग रहते हैं, वो बहुत ऐसे रहते हैं, लेकिन आप ये देखें उनकी सेहत इसलिए अच्छी है कि हमसे वो बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, बावजूद इतनी ज्यादा उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा बिजी है, लेकिन फिर भी वो अपने लिए टाइम निकालते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी यहाँ पे फीमेल्स हैं वो बस जाके काम समझ के करके तो वो समझते हैं कि हमारी एक्सरसाइज हो गई है, हमारा सब कुछ पूरा हो गया। हमारी बच्चियां जो है वो आजकल नूडल्स इतना ज्यादा यूज करती हैं और इस किस्म की जो चीजें, मैं खाली जंक फूड को तो बीच में ये जो कह रही हैं, लेकिन मैं समझूंगी कि नूडल्स अंतड़ियों में जाके तो वो जम जाते हैं, जिसकी वजह से भी जो है ये बहुत से मसले बन रहे हैं। और मैंने इनको एक मेरे पास लास्ट टाइम बच्ची आई हुई थी तकरीबन 2 दिन पहले, उसकी इतनी पेन थी पीरियड्स में कि मैंने जब उसको मेडिसिन देनी शुरू की पेन की तो उसको मजीद पेन थोड़ी सी तेज हुई। तो मैंने उससे पूछा कि मुझे ये बताएं कि ये नूडल्स वगैरह खाती है? उसने कहा कि वो नूडल जो है वो आते सारी स्कूल से उसकी डिमांड ही होती है, और अगर माँ बाप बच्चों को मना करते हैं तो ये बच्चियों को खुद भी समझना चाहिए कि पेरेंट्स उनकी बेहतरी के लिए कहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो शायद हमें मना कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको इन चीजों से दूर रहना चाहिए। हल्दी वाला दूध जो आपने बताया वो तो कमाल की चीज है बच्चों के लिए, और उसके बाद देसी घी भी अच्छी चीज है, लेकिन बच्चियों के लिए, बड़ों के लिए इतना खास अच्छा नहीं है। खास तौर पे जब कोलेस्ट्रॉल लेवल भी अगर साथ हाई हो रहा हो, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम साथ आ जाते हैं, तो इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हो गया
جی ڈاکٹر ماریہ نے بہت ہی ڈیٹیل میں بہت اچھے انداز میں بتایا. اور ناظرین جہاں یہ تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے, احتیاطی تدابیر میں اسٹریس کو بھی کنٹرول کرنا ہے, آپ نے وزن کو بھی کنٹرول کرنا ہے, اور بر وقت علاج کی طرف آنا ہے, جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ سب سے بہتر پراپر کیونکہ جب آپ کے یہ پرابلمس ہوتی ہیں, انفلامیشن ہو گئی, انڈومیٹروسس ہوا, ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے, یہ تمام جو آرگنز ہوتے ہیں ان میں ایڈیشنز آنی شروع ہوتی ہیں. ایڈیشنز جب آنی شروع ہو جاتی ہیں, یعنی عام لفظوں میں اگر کہیں تو چپکاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے, تو دین پرابلم جو ہے وہ کیور سے تھوڑا ہٹ جاتی ہے. تو ایسا ٹائم نہیں آنے دیں اور اس کو جو ہے وہ ایک ٹائم پہ ڈیل کریں. ڈاکٹر سمینا میں چاہوں گی کہ آپ ایک اور پوائنٹ کلیئر کر دیں کہ یہ پرابلم مکمل ٹھیک ہو سکتی ہے یا اس کے لیے سرجری کی ضرورت پڑتی ہے, اور اگر سرجری کروا لیتا ہے کوئی تو کیا یہ دوبارہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں؟ جی یہ مکمل تو ٹھیک ہو سکتی ہے ہومیوپیتھک علاج سے. صحیح. جیسے بھی ہم نے ذکر کیا کینسر کی طرف بہت ریئر کیس جاتے ہیں, بہت کم کیس جاتے ہیں, لیکن اگر کوئی کیس جو ہے وہ سرجری کی طرف جاتا ہے تو سرجری کے بعد بھی ہو تو جاتا ہے سب کچھ, لیکن دوبارہ سے چانس ہوتا ہے. صحیح, دوبارہ ہونے کا جب تک آپ کو پیریڈز آ رہے ہیں تو آپ پرون ہو, آپ کو ہو سکتا ہے, چانسز ہیں کہ آپ کو اینڈومیٹریوسس ہو. جب آپ کے پیریڈز بند ہونے کی طرف آ جاتے ہیں تو وہ رسک تھوڑا کم ہو جاتا ہے. جیسے مینوپاز اگر ہو جاتا ہے تو اس دوران میں اینڈومیٹریوسس نہیں جی ہوتا. بالکل, مینوپاز جب آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے اس فیز میں آپ کو اینڈومیٹریوسس کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے, جیسا کہ فائبرائڈز کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے. بالکل, کیونکہ ہارمونز ایک اور طرح کے چینج ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, تو اس میں یہ خطرہ کم ہو جاتا ہے. صحیح. بہت ہی بہترین قسم کی گفتگو جاری ہے. ناظرین آج بہت سی ایسی باتوں کا آپ کو پتا چلا ہوگا کہ جن کو اگنور کر دیا جاتا ہے اور فیمیل کی جو ہیلتھ ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. یہ ایک کمپلیکیٹڈ پرابلم ہے اور کامن پرابلم تو نہیں میں کہوں گی, بٹ یہ پرابلم ایسا ہے کہ اس کو ضرور ڈیل کرنا چاہیے. اگر کوئی پرسن, کوئی فیمیل آپ کو بتاتی ہے کہ انٹینس قسم کی پین ہو رہی ہے تو اس کو یہ مت سوچیں کہ یہ اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ کوئی کام نہیں کرتا یا اپنی ایکٹیویٹیز سے جو ہے وہ ریلیف رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے. موسٹلی ایسے ہی ڈیل کیا جاتا ہے جنرلی اگر دیکھا جائے, آبزرویشن یہی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر یہ بتایا جا رہا ہے تو اتنی انٹینسو پین اگر ہے تو اس کے ٹیسٹ کروائیں, ٹھیک ہے, تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ کیا پرابلم ہے. ناظرین یہاں پر ہم اپنے پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں اور آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور ملیں گے ہم اگلے ہفتے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.